السلام علیکم لیڈرس، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ایپیسوڈ کرنے سے پہلے مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں ایپیسوڈ ریڈ کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، تھینک یو سو مچ۔ ایک اناپرس تانیہ طاہر ناول، قسط نمبر 6۔ اس نے ایزا کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ایزا کا چہرہ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ یہ سچ تھا، وہ پچھلے 6 ماہ میں اس نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن اس کا خوف اتنا تھا کہ ایزا کو لگتا تھا اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی ہوں، زبان بول نہیں سکتی اور شاید وہ اپنے حق کے لیے بھی کچھ کہہ نہیں سکتی۔ شاہ نواز نے دروازہ بند کیا۔ ایزا آنکھیں پڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ موڑا سیاہ قمیص شلوار میں بازو کونیوں تک فولڈ کیے، وہ اپنے بھاری مردانہ بازو کے قریب تھا۔ اس کے ناتواں وجود پر بازو پہ ڈالے شہد توڑ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایزا کو لگا اس کی سانسوں کا سلسلہ بھی ٹوٹے گا اور وہ شاہ نواز کے قدموں میں جا کر گرے گی، لیکن وہ کھڑی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایزا کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پہ گرا۔ شاہ نواز اب بھی خاموشی سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، جس سے بدتر آنکھوں میں کوئی تاثر ہو، بس ایسا ہی تھا اس کا حال بھی۔ پتھرایا ہوا سا وجود اور کہیں دور سے اس کے اندر اٹھتا کوئی تاثر۔ شاہ نواز سکندر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں جکڑا۔ ایزا کے وجود کو ایک جھٹکا لگا اور اس نے پلکیں جھپکائیں تو 2-3 آنسو مزید اس کے گال پر لڑک آئے۔ شاہ نواز نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ عین بیڈ کے بیچ میں گری۔ وہ کچھ نہیں بولا اور وہاں سے واش روم میں چلا گیا۔ ایزا کی آنکھوں میں مزید حیرانگی پھیل گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ چھوڑ گیا تھا اسے؟ ایزا کو لگا آج وہ اسے دھن کر رکھ دے گا، کیونکہ وہ پچھلے 6 ماہ سے وہ اس کے ساتھ جتنی پارٹیز اٹینڈ کر چکی تھی، یہ تو سمجھ گئی تھی وہ بہت تنگ ذہنیت کا شخص تھا۔ ایزا سن بیٹھی تھی، اسے لگتا تھا اکثر وہ پاگل ہے جس کے پاس کوئی تاثر ہی نہیں۔ وہ اس کے چھوڑ دینے پہ حیران رہ جاتی، اس کے پکڑ لینے پر مرنے کو ہو جاتی۔ ایک شخص کی محبت نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ دروازہ کھولا، وہ اپنی ٹانگیں سمیٹ گئی۔ وہ باہر نکلا تو چہرے پہ پانی کے کئی قطرے تھے۔ ایزا اسے دیکھنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، بے حد خوبصورت۔ اسے تو اپنا آپ اب اچھا نہیں لگتا تھا۔ شاہ نواز نے بالوں میں برش کیا اور صوفے پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے۔ وہ سامنے اپنی 20 سالہ بیوی کو دیکھنے لگا، جو اپنی ٹانگیں سینے سے لگائے سکڑ کر بیٹھی تھی۔ وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ ایزا کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ معلوم نہیں کس طرح سزا دے اسے۔ کھڑی ہو جاؤ، اور حکم ہو گیا۔ خاموشی ٹوٹ گئی۔ ایزا فوراً کھڑی ہو گئی۔ جاؤ میرے لیے کھانا لگاؤ، وہ سنجیدگی سے بولا اور موبائل نکال لیا۔ ایزا پہ حیرانگی سے بت بنی کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ شاہ نواز نے نگاہ اٹھائی تو وہ سٹپٹا کر پیچھے ہو گئی اور باہر نکل گئی، جبکہ اس نے موبائل صوفے پر پھینکا اور خود بھی اٹھ گیا۔ ایزا نیچے آئی تو روحان اور اس کی ماں جا رہے تھے۔ بہت دکھ ہوا چچی، شاہ نواز کو اپنی بیوی پر اعتبار تھا۔ برسوں سے رشتہ داریاں ہیں ہماری، ایسا نہیں ہے۔ دیکھنا اس کا بھی دماغ درست کر رہا ہوگا۔ بہت سخت ہے شاہ نواز ان معاملات میں۔ اسے سخت نفرت ہے کہ اس کی چیز کو کوئی چھیڑے بھی۔ تم دل پر نہ لو، دادی جان بولی تو آنٹی نے سر جھٹکا۔ جبکہ یہ سب سنتے ہوئے وہ کچن میں چلی گئی۔ شاہ نواز کبھی کبھی ہی کوئی کام اسے کہتا تھا، ورنہ اس گھر میں ایک شو پیس کی طرح سے اہمیت تھی اس کی کہ وہ اسے اٹھا کر لوگوں کو دکھانے لے جاتا، ورنہ وہ اس کی بڑی دادی کی باتیں سنتی رہ جاتی۔ بس کرے چچی، وہ جا رہی ہے آپ کی بہو، وہ غصے سے بولی اور روحان کو لے کے باہر نکل گئی۔ دادی جان نے پلٹ کر دیکھا، شاہ نواز بھی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا۔ تم نے اس کا دماغ درست نہیں کیا،
ارے اتنے بڑے گھر کی بہو ہے اور ایسی حرکتیں! دادی کی بات پہ شاہنواز کے لگے غصے سے مزید تن گئی تھی۔ میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں، آپ بھی چلیں، وہ مختصر بولا۔ اور تمہاری یہ آوارہ بیوی پیچھے یار بنا لے، بتا رہی ہوں شاہنواز بہت آوارہ ہے یہ۔ ارے مجھ سے سنو، یہ جو بت بنی ادھر سے ادھر پھرتی رہتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے بہت سنجیدہ ہے؟ نہیں جی، اپنے عاشق کا غم بناتی ہے۔ اس کے باپ نے اس بد چلن کو ہمارے سر پہ باندھ دیا اور پلٹ کے اس کی صورت بھی نہیں دکھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی، ادھر کے ہاتھ میں برتن چھوٹے اور شیلف پر گرے تھے، جبکہ شاہنواز آنکھیں سکیڑے سب سن رہا تھا۔ اب تم کیوں بت بن گئے ہو؟ سختی کرو اس پہ، ورنہ میں نے تمہاری شادی کسی اور سے کرا دینی ہے، اگر اس بد چلن کے یہی ناٹک رہے تو۔ دادی جان، سپاٹ سی آواز سے وہ رک گئی۔ ایزا کا ٹھنڈا پڑتا وجود گویا تھا وہ بے ہوش ہو جائے گی، وہ گر جائے گی، نہیں تو شاید اس کی روح نکل جائے۔ جب میں آپ سے اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تو آپ کیوں کر رہی ہیں؟ وہ بولا، لہجہ پوری طرح سختی لیے ہوئے تھا۔ میں بتا رہی ہوں، آگاہ کر رہی ہوں، اسے یہاں چھوڑ کر جائے گا تو یہ تیرا نام برباد کر دے گی۔ وہ کچھ نہیں کرے گی، نہ ہی وہ ایسی ہے، آپ فضول وہم نہ پالیں۔ شاہنواز کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر ایزا ششتر سی پلٹی اور کچن کے دروازے پہ کھڑی اس کی پشت دیکھنے لگی۔ یقین بے یقینی کی سی کیفیت تھی، وہ حیرانگی سے اس کی پشت دیکھنے لگی۔ یعنی تجھے تیری دادی کی باتوں کا اعتبار نہیں؟ وہ ذرا غصے سے بولی، مجھے صرف اپنی آنکھوں کا اعتبار آتا ہے۔ میری آنکھیں جو کہتی ہیں میں صرف اس پر یقین رکھتا ہوں۔ جس دن میں نے ایسا کچھ دیکھا تو دنیا کی ہر لڑکی کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ لیکن جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں 6 ماہ میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا، وہ صاف بولا، جبکہ دادی کا چہرہ اتر گیا۔ وہ سچی ہونے کے باوجود چھوٹی بن گئی تھی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ دنیا میں ایک ہی شخص سے محبت کرتی تھی اور بے پناہ۔ ٹھیک ہے، تمہارا یہ اعتبار جس دن ٹوٹے گا اس دن تمہیں دادی کی باتیں یاد آئیں گی۔ اعتبار وقار کوئی نہیں ہے مجھے کسی پر، لیکن کہا نا، آنکھوں دیکھے پر یقین کرتا ہوں۔ تو جو بھی روحان، اس کو تو چھوڑوں گا، اس کو تو نہیں چھوڑوں گا۔ شاہنواز سکندر کی بیوی پر ہاتھ ڈالنے والے کے ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دوں گا، وہ بے لچک لہجے میں بولا، جبکہ دادی جان نے ایزا کی جانب دیکھا۔ تمہاری عزت خاک میں ملا دے گی یہ یاد رکھنا شاہ، کر لو اس پر اعتبار آج تم۔ وہ کافی غصے میں لگی، جبکہ شاہنواز کھڑا ہوا۔ دادی جان، وہ ان کو پکڑنے لگا، لیکن وہ غصے سے چلی گئی۔ شاہنواز نے غصے سے ایزا کی طرف دیکھا، جو تقریباً چپ سی گئی، اور دادی جان بولتے ہوئے اندر چلی گئی۔ شاہنواز کو انہوں نے اکیلے پالا تھا اور وہ کبھی بھی دادی جان کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتا تھا۔ نہ ان کا دل دکھاتا تھا اور نہ ہی ان کی بات کو ٹالتا تھا۔ ایزا سے شادی بھی تو ان کے کہنے پر ہی کی تھی۔ شاہنواز دادی جان کے پاس چلا گیا، جبکہ ایزا پریشانی سے باہر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اسے باہر آوازیں آ رہی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، وہ ہار مانتا بولا۔ تجھے میری بات کا اعتبار نہیں شاہ، دادی جان فقری سے بول رہی تھی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں نے آپ کو بس اتنا کہا ہے کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھی ہوئی باتوں پر یقین کرتا ہوں، اور وہ صرف 20 سال کی ہے۔ میرے ہاتھ لگانے پہ کام پڑتی ہے، وہ کسی اور سے کیا فیر چلائے گی؟ وہ جیسے بے دہانی میں بول رہا تھا۔ ایزا دل پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں بھری سب سن رہی تھی۔ اس شخص کو اس پر اعتبار نہیں تھا، لیکن وہ اتنے عرصے میں پہلا تھا جس نے اس پر اندھا اعتبار کیا تھا۔ وہ کچھ جانے بنا اس کے حق میں بول رہا تھا۔ ایزا کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ دل عجیب سا ہو گیا تھا، ہر بات پہ ہی سہم جاتا تھا، وہ رو پڑتا تھا۔ کسی نے اس پر بھی اس جیسے
گندے وجود پر بھی اعتبار کیا۔ وہ شاید شاہنواز کا بے دہانی میں کیا ہوا یہ احسان کبھی نہ بھولتی۔ سب عمر کو دوبارہ گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ لاپرواہی سے سب کو دیکھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پورے گھر میں اس کا کمرہ بالکل ہی الگ تھا کیونکہ اس کی ماں کے پیسوں سے سجا ہوا تھا۔ وہ پہلی بار نہیں آیا تھا، وہ یہاں یوں ہی آتا تھا اور نکال دیا جاتا تھا۔ ساس، صنم اور صوفیہ اسے دیکھ کر چھپ گئی تھیں کیونکہ پیچھے تایا جان بھی آ رہے تھے اور وہ تینوں ہی پردہ کرتی تھیں، خاص کر عمر سے، اور عمر نے کبھی نہیں دیکھا تھا ان میں سے کسی کو، لیکن ان لوگوں نے دیکھا ہوا تھا کیونکہ وہ تھا ہی ایسا کہ اس پر ایک نگاہ اٹھے تو بار بار دیکھنے کو دل کرتا تھا۔ صنم تو خصوصی طور پر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن بس دیکھنے کی حد تک، ورنہ کون نہیں جانتا تھا کہ عمر کیا ہے۔ خوف ہی آتا تھا کیونکہ وہ شراب پانی کی طرح پیتا تھا۔ تائی جان تو بے حد خوش ہوگی، جبکہ ثروت اور نجمہ بھی حیران تھی۔ بدر نے بھی بیزاری سے اسے دیکھا اور دوسری طرف تایا جان اندر آ گئے۔ کھانا بنا عمر آیا کچھ خاص چیزوں کا اہتمام کرنا، وہ بولے تو ثروت اور نجمہ اس کے لیے اہتمام کرنے اڑ گئیں۔ وہ دونوں بھی تھکی ہوئی تھیں، پھر بھی اختلاف نہیں کر سکتی تھیں کہ یہ حکم تایا جان کا تھا۔ ارحم بھی وہیں بیٹھ گیا، سوہا بھی وہیں موجود تھی، جبکہ چچا جان نے بھی اپنے بھائی کی جانب دیکھا۔ سارا کاروبار وہی سنبھال رہے تھے، تبھی ان کی حیثیت بس اتنی ہی تھی کہ جو وہ کہہ دیتے وہ بس وہی کرتے۔ کھانے کا شاندار اہتمام ہوا اور سب کو کھانے پر بلایا گیا۔ بدر بھی وہیں بیٹھا تھا۔ جاؤ بدر، یہ بوتل وغیرہ لے آؤ، تایا جان نے اسے کھانے پر بیٹھنے سے پہلے ہی کام کہہ دیا، جبکہ بدر انہیں سرد نظروں سے دیکھا، جبکہ وہاں ارحم بھی تھا۔ بدر نے ان سے جھٹکے سے پیسے کھینچے، تایا جان نے گھور کر دیکھا اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ نجمہ نے دکھ سے اسے دیکھا، جبکہ وہ کافی دیر سے کھانا مانگ رہا تھا اور اب غصے میں وہ کچھ کھانے والا نہیں تھا۔ عمر کو تو بلا لو، تایا جان بولے تو ارحم اٹھ گیا اور وہ عمر کو لینے جانے لگا کہ عمر پہلے ہی باہر آ گیا۔ تینوں لڑکیاں الگ بیٹھی تھیں، بالکل خاموشی سے۔ وہ دم سادے انتظار میں تھیں کہ کب عمر خیام صاحب کھانا نوش فرمائے اور کب انہیں کچھ ملے۔ عمر نے ان سب کی جانب دیکھا۔ آؤ عمر، کھانا کھاؤ بیٹے، دیکھو تمہاری پسند کی چیزیں بنائی ہیں، تائی جان نے پیار سے اٹھ کر کہا۔ آپ کو کیسے پتا میری پسند کیا ہے؟ اس کے سوال پہ ایک دم سب کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میری پسند تو مجھے بھی نہیں پتا، پھر آپ نے کیسے میرے لیے کچھ بنا لیا؟ بھائی پوچھ گا کر پوچھنے لگا کہ تائی جان کی سیانی سی ہنسی۔ ارے میرے ہاتھوں میں بڑے ہوئے ہو تم، تمہاری پسند کا پتہ ہے مجھے۔ کیوں؟ میری ماں کے پاس ہاتھ نہیں تھے؟ اس کے جوابوں پر صنم اور صوفیہ اپنی ہنسی دوپٹہ رکھ کر روکنے لگی کہ پورے گھر میں تائی جان تایا تائی کو صرف عمر کے علاوہ کوئی سیدھا نہیں کر پاتا تھا، جبکہ ساس کو تو بس بھوک کی فکر تھی جو کہ اسے شدید لگی تھی۔ ارے چھوڑو بیٹا، کن باتوں میں پھنس گئے ہو، چلو آ جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ تائی جان نے اسے بیٹھنے کا کہا اور وہ خلاف توقع بیٹھ گیا اور چمچ بجانے لگا، جیسے وہ کھانا کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کھانا چاہیے تھا اسے؟ یہ لو چاول کھاؤ، بریانی ہے تمہیں اچھی لگے گی، میری سوہا نے بنائی ہے اپنے بھائی کے لیے۔ تائی کی چاپلوسی سب سن رہے تھے اور اچانک ہی ان سب کے بیچ بدر نے بوتل پٹک دی۔ امی مجھے کھانا مل سکتا ہے، وہ چڑھ کر نہایت غصے سے بولا۔ ہاں بس عمر لے لے، پھر نکال کر دیتی ہوں، نجمہ بولی، جبکہ بدر نے ضبط سے ماں کو دیکھا اور دوسری طرف عمر نے بھی۔ کیوں؟ میں پرائم منسٹر ہوں،
डैड भी तो खा रहे हैं, जो मर्ज़ी खाएँ, मुझे बिला वजह के तकल्लुफ़ात देने की ज़रूरत नहीं है, वो बेधड़क बोला जबकि तायाजान ने उसकी जानिब देखा। उसने थोड़े से चावल निकाले और खाने लगा, जबकि बाकी सबने भी खाना निकाल लिया। उमर ख़याम की वजह से दाल से जान छूट गई थी। मेरा तो दम घुट रहा था, सनम बोली जबकि सूफिया ने भी सर हिलाया। सास की तवज्जो खाने पर थी और उन सब के बीच से फिर सबसे पहले उमर ही उठा और दो लुक़मे लेने के बाद जिस चीज़ की तलब हो रही थी वो उसको पूरी करने को बाहर निकल गया। जबकि तायजा ने गुस्से से उसकी पुश्त देखी। गया होगा बोतल चढ़ाने, अरम ने कुव्वत से बोला जबकि तायजा ने सबको नमाज की अदायगी का हुक्म दे दिया था। मैं तो कहती हूँ उमर की शादी कर दे, घर टिक जाएगा। बार बार वहम होता है वापस चला गया तो कौन करेगा उससे शादी। तायजा ने खातों पर से निगाह उठा कर देखा। आपको एक बात बतानी थी, वो राजदारी से के करीब हुई। ये जो साज है ना, इसका रिश्ता आया था आज दोपहर में। अमीर कबीर औरत थी, लड़का भी अच्छा था, मैंने तो झटक कर वापस भेज दिया, वो बोली जबकि तायजा ने सर हिलाया। इसके रिश्ते क्यों आ रहे हैं, वो पूछने लगे। मनहूस की सूरत मनहूस की सूरत में मर मिटते हैं लोग, वो मुंह बनाकर बोली। जबकि दूसरी तरफ ताईजान मजीद करीब हुई। ये जो साज है, इसकी शादी कर दी उमर से, वो आहिस्तगी से बोली तो ताईजान ने निगाह उठाकर देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, निहायत आवारा है उमर, और इतना आवारा कि बोतल मुंह से नहीं हटाता, 24 घंटे नशे में रहता है और लड़कियों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात अलग। वो बोले जबकि ताईजान मुंह पर हाथ रख गई। कहीं न कहीं सास पर तरस ही आ गया था उन्हें, तो खामोश हो गई। ये ₹1,00,000 का चेक काट दो ज़रा, इशफाक साहब बिना झिझकते हुए बोले तो उमर ने उनकी जानिब देखा। वो भी सोकर उठा था और उठते साथ ही उन्हें सामने देखकर मुंह कड़वा हो गया। उमर मुझे दुकान पर जाना है, जल्दी करो। वो उसकी चेक बुक लिए खड़े थे। उसने बिना कुछ कहे ₹1,00,000 का चेक काट कर अपनी चेक बुक फेंकी और फिर औंधा सो गया, जबकि वह बाहर आ गए। थैंक यू अब्बू, अरब जोश से बोला। आज वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था और उसने इशफाक साहब से पैसे मांगे थे। उन्होंने उसे पैसों का चेक दिया तो वो बेहद खुश सब बाहर आ गया। अपनी गाड़ी में सवार होने लगा तो उसे सास नजर आई। वो कपड़े धो रही थी, शायद क्योंकि उसके कपड़े भीगे हुए थे। उसके नज़दीक आ गया, उसे देखने लगा। इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, और अचानक उसने सास की भीगी कमीज में हाथ लगा तो सास चिल्लाकर दूर हुई। अरहम भाई, वो सर पर दुपट्टा ओढ़कर उनकी इस हरकत में खौफजदा रह गई, जबकि अरहम दांत निकाल कर उसे देखता रहा। सास की आंखें हैरानगी से उसे देख रही थी। खूबसूरत हो काफी तुम, उसकी बात पर वो खौफजदा हो गई। गोरा रंग, मलाई होती है ना दूध की, वैसे लगती हूँ। और एकदम वो पीछे हट गया क्योंकि अंदर से कोई आ रहा था। वो उसे आंख मारता चला गया, जबकि सास के रोंगटे खड़े हो गए। आज से पहले उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था, और अरहम भाई उस पर बुरी नज़र रखते थे। उसे तो खबर ही नहीं थी। उसकी आंखें भीग गई और वो रोती हुई जल्दी से छुप गई। अपना बैग पैक करो, तुम मेरे साथ इस्लामाबाद जाओगी, उसने हुक्म दिया तो ईज़ा सर हिला के उठ गई। दादी जान तुमसे कुछ ज़्यादा खफा है, अगर ज़ुबान चलाकर बोलोगी तो वो तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोच लेंगी। वो तिरछी निगाहों से उसे देखता बोला। जी उसके पास किसी बात की नफ़ी की गुंजाइश नहीं थी। वो अपने ऊपर से कंबल हटाते उठने लगी। शाहनवाज सफ़ेद तैयार ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था। इधर आओ, एक बात ही पसंद थी उसे उसकी, वो उसके हुक्म के आगे एक लफ्ज़ नहीं बोलती थी।
وہ اس کے سامنے آ گئی، بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہ نواز نے انگلی اس کے چہرے پر پھیری اور پھر اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرنے لگا۔